علی مریم الواس اعتمادی کمال الدین علی محمد جماعت کو واس پیش کریں گے۔ دیندارو، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں قرآن حکیم میں یہ بہت مشہور واقعہ قصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ میں بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کی جگہ دی۔ جب اللہ نے ان کو جنت میں رہنے کی جگہ دی تو اللہ نے فرمایا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثَ شِئْتُمَا، یہاں رہو اس باغیچے میں، تمہارا جی چاہے جی بھر کے جہاں سے چاہے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ سارا جو ہدایت کا اسٹرکچر ہے وہ دو الفاظ پر ہے، امر اور نہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ یہ کرو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ نہ کرو نہ کرنے میں تمہارے لیے اچھا ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو بچوں کو بہترین لائف ملے، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے بچوں کو تمام اچھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہے، بچوں کو کیا 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 کرنا چاہیے وہ ماں باپ بتاتے ہیں، اور کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے وہ بتاتے ہیں، اور کیوں دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے سے ان کو نقصان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی جو ہدایت ہے اس میں امر ہے، کچھ کرنے کا آرڈر ہے، کچھ نہ کرنے کا آرڈر ہے، کچھ چیزوں سے منع کی گئی ہے، اور جن چیزوں کے لیے منع کیا گیا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارن بھی کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اگر تم ایسا کرو گے تو نقصان ہوگا تمہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کی جو تعلیمات ہیں آپ دیکھیں ان میں دو الفاظ، یہی دو الفاظ بڑے مشترک ہیں، وہ بشیر ہیں اور نذیر ہیں۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ بشیر کا مطلب وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ فرمان پہ عمل کرو گے تو تمہیں یہ سارے اچھے بدلے ملیں گے، ثواب ملے گا۔ نذیر وارن کرنے والا کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر کرو گے تو پھر بعد میں نہیں کہنا کہ ہم نے تم کو وارن نہیں کیا۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اللہ نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے خوشخبری دینے والے اور وارن کرنے والے پیغمبر بھیجے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان پیغمبروں کے بھیجے جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے۔ کیسی حجت؟ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے وارن نہیں کیا تھا،
ہم سے الست بربکم کا وعدہ لے کر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن مکر نہیں جانا کہ ہم نے تم کو بتایا نہیں تھا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کو یہ نہیں بولنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم خود کہہ رہے ہو بلا شہدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، بعد میں نہیں کہنا کہ ہم اس کو بھول گئے تھے یا ہم اس سے غافل تھے۔ قرآن شریف کے واسطے بھی اللہ نے فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ یاد دہانی کروانے والا اور واضح قرآن ہے، لینذر من کان حیا، تاکہ جو زندہ ہیں ان کو وارن کرے، جو زندہ ہیں ان کو وارن کرے۔ قرآن شریف مردوں کے واسطے تو نہیں اترا تھا نا، زندوں کے واسطے ہی تو اترا ہے۔ اب جو زندہ ہیں ان کو وارن کرے۔ حضور اکرم کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، اے یا رسول اللہ، اے رسول خدا، تو مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتا ہے۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں سنا کہ حضور اکرم کبھی قبرستان میں جا کر اور قبر میں جو مردے پڑے ہوئے ان کو کوئی آپ تعلیمات دیتے تھے یا ان کو تبلیغ کرتے تھے یا ان کو دعوت دیتے تھے، ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے رسول تو مردوں کو نہیں سنا سکتا ہے؟ یہ وہ مردے نہیں ہیں جو قبروں میں ہے، یہ وہ مردے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، they are all dead, they are not living، سب مرے ہوئے، یہ سب مردہ ہیں، اس میں زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زندگی کی بات نہیں کرتا، اس لیے تو مومنوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کا جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے۔ کیا ایمان والے مردہ تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا کا بھی مردوں کے لیے کہا گیا ہے؟ زندوں کو مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اور خدا کے پیغام پہ لبیک کہو، جواب دو تاکہ وہ تم کو زندہ کریں۔ تو زندہ ہونے کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری ڈیفینیشن ہے اور اللہ کے نزدیک زندہ ہونے کا جو ڈیفینیشن ہے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بھلے ہم اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک شاید بہت کم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ شمار کرتا ہے۔ زندہ وہ جو اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے بھی جتنی ہدایات دی ہیں، ان ہدایات میں بھی مولا کی فرامین میں، مولا کی گائیڈنس میں ہمیں امید دلائی جاتی ہے، ہوپ دلائی جاتی ہے، خوشخبریاں دی جاتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وارننگ بھی دی جاتی ہے۔ امام زمان بھی اپنے فرمان میں بہت جگہوں پہ وارن کرتے ہیں، مگر امام کی وارننگ ظاہر ہے ہم جیسے نازک لوگوں کے لیے امام بہت پولائٹ الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑے پولائٹ وارننگ ہوتی ہے، مگر وارننگ ہوتی ضرور ہے۔ ایسے بھی فرامین ہے جہاں مولا نے فرمایا دیکھو ہم آپ کو یہ بات پہلے سے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کے امام نے آپ کو پہلے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس حد تک مولا نے فرمایا، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر اللہ کی کوئی حجت باقی نہ رہے، امام کے لیے بھی مریدوں کے پاس کوئی حجت باقی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یا مولا آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا، آپ نے ہمیں وارن نہیں کیا تھا۔ زمانے کے امام بڑے کھلے الفاظ میں چیزیں ہمیں بتاتے ہیں، مگر فرامین کو جس طریقے سے ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اس میں ہمیں، چونکہ ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، ہماری لائف بہت فاسٹ ہے،
ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں، بہت جلدی میں ہوتے ہیں ہر چیزوں کے لیے، اور جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو ریفلیکٹ نہیں کر سکتے۔ فرامین پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے فرمان جیسے آپ اخبار پڑھتے ہو اس طرح ہمارے فرمان نہیں پڑھنا، ہمارے فرمان پہ غور کرنا۔ ہم اگر تیزی کے ساتھ، بہت دفعہ ہائی وے پہ آپ بہت فاسٹ اسپیڈ کے ساتھ ہم گاڑی میں چلے جاتے ہیں، ٹرین میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے فاسٹ اسپیڈ کی وجہ سے آس پاس کی بہت سی خوبصورت چیزوں کو محض اسپیڈ کی وجہ سے مس کر جاتے ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے ان چیزوں کو انجوائے کرے، مگر کیا کرے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، بہت جلدی میں ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہاں رک کے ان چیزوں پر ریفلیکٹ کریں، ان کو دیکھیں۔ تو جب زندگی تیز دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، تو ہم ہماری زندگی کے بہت سارے وزڈم کو مس کر جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کی زندگی میں ریفلیکٹ کرنے کے مومنٹس نہیں ہے، غور و فکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے مردہ زندگی شمار ہوتی ہے، وہ ڈیڈ زندگی شمار ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ لوگ زمین اور آسمان کی میری کتنی نشانیوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کتنی ساری چیزوں پر سے ہم گزر جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جب ریفلیکشن کی بات آتی ہے، جب غور و فکر کی بات آتی ہے، اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ریفلیکشن کے لیے ٹائم چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے، سکون چاہیے، فوکس چاہیے، اٹینشن چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے۔ ان سب کے لیے زندگی میں ٹھہراؤ ہونے کی ضرورت۔ لائف کو بہت دفعہ ہمیں سلو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کی بہت سی اہم چیزوں کو ہے ہم اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کی ایک اسپیچ کا ایک پیراگراف، اس پہ آج ہم تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے ہی وہ بڑا کمپلیکس سینٹنس ہے، ایک ہی سینٹنس مگر بڑا لمبا ہے، کمپلیکس کنسٹرکشن ہے، کیونکہ مولانا یونیورسٹی میں فرمایا تھا۔ پشاور یونیورسٹی میں مولانا نے تقریر فرمائی تھی 1967 میں۔ اس میں یہ ایک فریز، یہ ایک سینٹنس ہے جو پورا ایک پیراگراف بنا ہوا ہے۔ تھوڑا اس کو اینالائز کریں گے، توڑ توڑ کے دیکھیں گے کہ آخر مولا اس میں کیا فرماتے ہیں، اور جو وارن کرنے والی بات ہے وہ کس طریقے سے بٹوین دا لائنس امام فرماتے ہیں۔ میں صرف آپ کو ریکمنڈ کروں گا تھوڑا ٹائم نکال کے 1964 سالگرہ دربار کراچی کے فرمان کو دیکھیے گا، ٹائم نکال، ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم ہو تو پڑھنا، تیزی کے ساتھ پڑھنے سے کچھ ملے گا نہیں اس میں، کیونکہ اس میں 2-3 پیراگراف ایسے ہیں جو ریفلیکشن چاہتے ہیں، جو ایک ایک پیس کو توڑ توڑ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے فرمایا the day we no longer know how, nor have the time nor faith to bow. جس دن ہمارے پاس ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کس طرح، نہیں ہمارے پاس وقت ہوگا، نہیں ایمان ہوگا کہ ہم ٹو باؤ ان پریئر ٹو اللہ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ کوئی ایسا دن آ جائے کہ جس دن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، فیتھ نہیں ہوگا، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو جائے گا کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں بچے گا خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ Because the human soul that he has told us is eternal. کیونکہ انسانی روح جس کے بارے میں اس نے ہمیں فرمایا ہے کہ وہ ایٹرنل ہے، is no longer of sufficient importance to us
to be worthy of an hour of our daily working profit seeking time. एक ही सेंटेंस चल रहा, क्योंकि वो रूह जिसके लिए उसने हमें कहा कि वो इटर्नल है, अब उसकी हमारे सामने, हमारे पास इतनी कदरों कीमत, इतनी औकात नहीं बची है. Is no longer sufficient importance to us to be worthy, उसकी इतनी कदर, इतनी वैल्यू हो, to be worthy of an hour of our daily working profit seeking time, कि हमारे रोजाना के कमाने वाले काम करने के टाइम में से 1 घंटा भी हम उस रूह को दे सकें, इतनी उस रूह की हमारे पास इज्जत नहीं होगी, कीमत नहीं होगी, कदर व कीमत, औकात नहीं होगी. अगर वो दिन, the day will no longer know how, that day will be a sunless day of despair. वो दिन सूरज के बगैर तारीख, मायूसी का एक तारीख दिन होगा. सादा लफ्ज़ों में, जिस दिन हम नूरानी सूरज से अपना मुंह मोड़ लेंगे, वो हमारी ज़िंदगी का बड़ा मायूस दिन होगा. हम इस कायनात में ज़िंदगी गुजारते हैं और रोज़ाना हम सूरज का फ़ायदा उठाते हैं. सूरज हमारे लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए एक वाइटल सोर्स है. सूरज की वजह से हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी है. हम रोज़ाना सुबह सवेरे अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, सारे पर्दे हटाते हैं ताकि हम सूरज की रोशनी ले सके. सूरज पे कोई एहसान नहीं करते, सूरज पे कोई एहसान नहीं है. ये हमारी अपनी ज़ात पे, हमारे अपने सर्वाइवल के वास्ते ज़रूरी है. जस्ट इमेजिन कि हम अपने दरवाजे बंद कर लें, अपनी खिड़कियां बंद कर लें और उस पर काले पर्दे लगा दें. सूरज का तो कुछ भी नहीं जाने वाला है, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो नोटिस भी नहीं लेगा कि किसने दरवाज़ा बंद किया. वो हमारे दरवाजे पे आके दस्तक नहीं आएगा, भाई खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, थोड़ी रोशनी लो, मैं दर बदर हो जाऊंगा, मुझे कौन पूछेगा अगर आप लोगों ने ऐसा किया. डजंट केयर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ज़रूरत हमारी है. अगर हमने अपने दरो दीवार बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, सियाह पर्दे लगा दिए, तो क्या होगा? हम खुद ही अंदर मुरझाकर, डिप्रेस्ड हालत में मुरझाकर ख़त्म हो जाएंगे. हमारी अपनी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकेगी. इसी तरह जो नूरानी सूरज से मुंह मोड़ लेते हैं और अपने वजूद के अंदर खुदा के नूर की रोशनी नहीं आने देते हैं, उनकी ज़िंदगी सनलेस डे की तरह, ऐसा डिप्रेस्ड दिन होता है उसका. उसकी ज़िंदगी डिप्रेस्ड होती है, जिसमें मायूसी के सिवा कुछ नहीं होता. अंधेरे में रहने वाला इंसान कोई हशाश बशाश और बड़ा खुश थोड़ी रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, मायूस रहेगा. जब तमाम होप ख़त्म हो जाती और इमाम ने फरमाया, इफ़ यू हैव नो फेथ देयर इज़ नो होप. इफ़ यू हैव नो फेथ देयर इज़ नो होप. फेथ का होप का बराह रास्त ताल्लुक फेथ के साथ है, क्योंकि आप उम्मीद रखते हैं तो किस पे उम्मीद रखते हैं? जिस पे उम्मीद रखते हैं उस पर ईमान होता है. तो ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है कि रोज़ाना नूरानी सूरज के साथ राब्ते में रहे, नूरानी सूरज की रोशनी हमारे वजूद में आने दें, ताकि हमारी ज़िंदगी, खुदा न खास्ता जो मौला ने वार्न किया है कि बाद में नहीं कहना हमने नहीं बताया था कि हमारी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में इतनी मायूसियाँ क्यों है. वो ज़िंदगी, वो दिन हमारी ज़िंदगी में ना आए जो एक सनलेस डे ऑफ डिस्पेयर बन जाए. इसलिए जितना मुमकिन हो अपने दिल का दरवाज़ा खुला रखें और अपनी इबादत, बंदगी, ज़िक्र के ज़रिए से कंटिन्यूसली अपने दिल को मुनव्वर रखें. खुदा बिन मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़िर इमाम हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे
مولا کا جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھی دندار اللہم صلی علی محمد و آل کن ودان مولانا حضر امام ایمان دیدار نصیب کرے۔